محمد علی جناح ایک ایسا لیڈر جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے۔ بین الاقوامی دانشور محمد علی جناح کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ پروفیسر اسٹینلی ولفرڈ اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں لکھتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسے کوئی ہوتے ہیں جو ایک نئی مملکت قائم کر دیتے ہیں۔ محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بیک وقت تینوں کارنامے کر دکھائے۔ 25 دسمبر 1876 کو وزیر مینشن کراچی میں پیدا ہونے والا ایک بچہ جس کا نام محمد علی جناح بائی رکھا گیا۔ محمد علی جناح اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان کا شمار بچپن سے ہی ذہین مگر شرارتی طالب علموں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز ممبئی میں کوکل داس پرائمری اسکول سے کیا۔ اس کے بعد سندھ مدرسۃ الاسلام سے تعلیمات حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1892 میں محمد علی جناح برطانیہ کی شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی سے منسلک ہو گئے، جو ان کے خاندانی کاروبار سے بہت گہرا تعلق رکھتی تھی۔ برطانیہ جانے سے پہلے آپ نے اپنی والدہ کی مرضی سے M.E. بائی سے شادی کر لی، مگر یہ شادی تادیر قائم نہ رہ سکی، اور ان کے برطانیہ جانے کے 6 ماہ بعد M.E. جناح کا انتقال ہو گیا۔ لندن جانے کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے نوکری ترک کر دی۔ 1895 میں لندن سے لاء کی ڈگری حاصل کی۔ اس وقت ان کی عمر 19 برس تھی، اور ان وقتوں میں وہ سب سے کم عمر طالب علم تھے جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد محمد علی جناح کی سیاست میں دلچسپی شروع ہو گئی، اور اس کی ایک بڑی وجہ پاک و ہند میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ محمد علی جناح نے انگریزوں کے ہندوستانی باشندوں کے ساتھ بدسلوکی کے خلاف آواز بلند کی۔ اس کے بعد 1896 میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت حاصل کر لی، ممبئی میں وکالت کا آغاز کیا، اور بہت کم وقت میں ہی نامی گرامی وکیلوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ 1905 میں ایک وکیل کی شہرت حاصل کرنے پر معروف ہندوستانی رہنما بال گنگادھر کی توجہ محمد علی جناح کی جانب ہوئی، اور اس طرح 1905 میں بال گنگادھر نے محمد علی جناح کی خدمات بطور دفاعی مشیر قانون حاصل کر لی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران محمد علی جناح نے دیگر ہندوستانی ترقی پسندوں کے ساتھ برطانوی حکومت کی حمایت کی کہ شاید اس طرح ہندوستان کو سیاسی آزادی حاصل ہو سکے، مگر ایسا نہ ہوا۔ گاندھی کی ہندو پرست پالیسیز نے محمد علی جناح کو کانگریس چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 1913 میں محمد علی جناح مسلم لیگ کے ایک اٹوٹ انگ بن گئے۔ 1916 میں محمد علی جناح کو مسلم لیگ کے لکھنؤ میں ہونے والے اجلاس میں صدر منتخب کر لیا گیا، اور یہی سال تھا جس میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان پرامن معاہدہ ہوا، جس کی وجہ محمد علی جناح ہی تھے۔ ہندوستان میں بہت جلد ہی مسلم لیگ ایک اہم سیاسی جماعت بن کر نمودار ہونا شروع ہو گئی، اور رفتہ رفتہ تمام مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بھی ثابت ہونے لگی۔ سیاسی مصروفیات کی وجہ سے محمد علی جناح کی نجی زندگی شدید متاثر ہوئی۔ M.E. بائی کے بعد 1918 میں فارسی خاتون رتن بائی سے دوسری شادی ہوئی، جو اسلام قبول کرنے کے بعد مریم جناح کے نام سے جانی گئی، جن سے ان کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام دینا رکھا گیا۔ پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ اس آزادی کے مجاہد نے مسلم لیگ کے لیڈروں میں اختلاف پیدا ہونے کی وجہ سے ہندوستان چھوڑ کر برطانیہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد بہت سے مسلم رہنماؤں کی کوششوں کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح 1934 میں ہندوستان واپس آ گئے۔ ان مسلم لیڈرز میں سر فہرست ڈاکٹر علامہ اقبال تھے۔ دوبارہ ہندوستان آمد کے بعد 1940 میں قرارداد پاکستان کی روشنی میں مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کی کوشش میں سرشار ہو گئے۔ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ محمد علی جناح نے پاکستان کے قیام کے لیے براہ راست جدوجہد کا آغاز کر دیا، جس کے بعد ہندو بہت بڑی اکثریت میں مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بہت نقصان اٹھایا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کی اس جنگ کے بعد مسلم لیگ اور کانگریس کے اتحاد نے بھی دم توڑ دیا، اور یہ بات کھل کر ساری دنیا کے سامنے آ گئی کہ وہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اپنے مضبوط ارادوں اور بے شمار مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد آخر کار 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر سامنے آیا۔
اس ساری کامیابی کا صحرا محمد علی جناح کے سر پر تھا، جنہیں اب ہم سب قائد اعظم محمد علی جناح یا بابا قوم کے نام سے جانتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح 15 اگست 1947 میں پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر کیے گئے، مگر اس طویل جدوجہد نے قائد اعظم محمد علی جناح کو جسمانی طور پر نہایت کمزور کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ کچھ دن کے لیے زیارت چلے گئے اور وہاں کچھ دن قیام کرنے کے بعد آپ واپس کراچی آ گئے۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے، ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس جانے کے دوران ان کی ایمبولینس خراب ہو گئی۔ بالآخر 11 ستمبر 1948 کو یہ عظیم لیڈر اپنے بے شمار چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔